تھوڑا سا اختلاف ہے اس بات میں، لیکن میں اپنا موقف رکھوں گا. سوال یہ ہے، جب اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے تو کیا غیر مسلموں کو السلام علیکم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل جس طرح ہم مسلمانوں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. سلام ہے کیا؟ سلام اصل میں دعا بھی ہے اور حفاظت کی ضمانت بھی ہے. اللہ کے بندو، جہاں اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جو تمہیں سلام کرے سلام کا جواب دو، یہ آیت ہے سورہ نساء کی 86. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کوئی تمہیں ادب سے سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم اس جیسا جواب ضرور دو. اس کا سیاق و سباق تو اٹھائیں آپ. میں نے کہا تھا آپ کو، قرآن کا بہتر معنی، بہتر مفہوم اس وقت ملتا ہے کہ جب ہم سیاق و سباق میں قرآن کو پڑھتے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے. سورہ نساء ہے کیا؟ غزوہ بدر سے، غزوہ احد سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے، 70 جنازے اٹھے تھے نا. غزوہ احد سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے، 70 جنازے اٹھے تھے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی تھی، بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے. ان مسائل سے گفتگو کی ہے اس صورت میں. اور پھر غزوہ احد جیتا ہوا غزوہ مسلمان ہارے تھے، اس میں بہت بڑا کردار کس کا تھا؟ منافقین کا. تو اس صورت کے اندر نفاق کو کھول کے رکھ دیا گیا تھا، منافقوں کی منافقت کو کھول کر بیان کر دیا گیا تھا. کشیدہ حالات تھے مسلمانوں اور منافقین کے درمیان، اور جب حالات کشیدہ ہوں تو امکان ہوتا ہے مسلمان منافقین سے بے رخی سے بات کریں گے، کج خلقی سے بات کریں گے، کہیں جوشیلے نوجوان بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کر جائیں. ان حالات کو سامنے رکھ کر رب العالمین نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. کہ اگر یہ منافقین بھی تمہیں ادب سے سلام کریں تو ان کے سلام کا بہتر جواب دو، ورنہ کم از کم جس طرح کا وہ سلام کر رہے ہیں اس طرح کا جواب تو دے دو. اللہ کے بندو، سورہ مریم آیت نمبر 47، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے رخصت ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی. سورہ قصص آیت نمبر 55، اللہ رب العالمین صالحین کی خصلت کو بیان کرتے ہیں. صالحین کی خصلت کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. جب صالح لوگ، نیکوکار لوگ کوئی بے مقصد گفتگو سنتے ہیں تو وہ گفتگو کرنے والوں سے کہتے ہیں بھائی تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. یاد رکھیں دوستو، سورہ قصص مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے. مسلمانوں کے مباحثے کس سے ہو رہے تھے؟ مشرکوں سے، غیر مسلموں سے. غیر مسلم بے مقصد گفتگو کر رہے تھے. وہاں اللہ رب العالمین نے کہا صالح مسلمانوں کو چاہیے بے مقصد گفتگو میں حصہ نہ لیں بلکہ اپنے آپ کو سلام کر کے علیحدہ ہو جائیں. تو غیر مسلموں کو سلام کرنا بالکل جائز. بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایسی مجلس کے پاس سے گزرے، اخلاط من المسلمین والمشرکین، جہاں مسلمان بھی تھے مشرکین بھی تھے. سلم علیہ النبی سلم، اللہ کے رسول نے انہیں سلام کیا. اب دوستوں کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ جناب مسلم کے اندر ایک روایت ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ لا تبدؤوا اليہود والنصارى بالسلام كما قال، کہ یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو. دوستو جب بھی حدیث پڑھیں نا، حدیث کے الفاظ پر غور کریں. یہاں رسول سلام کرنے کو منع نہیں کر رہے، یہاں رسول سلام میں پہل کرنے کو منع کر رہے. کیوں؟ یہاں حالات جنگی تھے، یہاں حالات ہنگامی تھے. اللہ کے بندو، جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ نے کیا کیا؟ یہود مدینہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کا مطلب کیا تھا کہ جناب تم پر ہونے والا حملہ
ہم پر شمار ہوگا۔ رسول اللہ نے یہودیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنی بغل میں بٹھایا، رسول اللہ نے ان سے گفت و شنید کی، میثاق مدینہ کیا، لیکن ہوا کیا؟ یہود آہستہ آہستہ اسلام دشمنی میں، دین دشمنی میں پروپیگنڈا کرنے لگے، مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگے۔ یہ وہ ہنگامی حالات تھے، یہ وہ جنگی حالات تھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مدینہ کے مسلمانوں کو دب کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں سلام میں بھی پہل نہ کرو۔ یہ کسی راستے سے گزر رہے ہوں، انہیں تنگ راستے کی طرف دھکیل دو۔ یہ اسلام کی عمومی پالیسی نہیں ہے، یہ جنگی پالیسی ہے، یہ ہنگامی پالیسی ہے۔ دوستو اسلام کو سمجھیں، آپ پہلے اسلام کا معنی تو سمجھیں، اسلام ہے کیا چیز، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔